حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کے شوہر موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، زیرک تھے، مالدار تھے، عقل مند دانا بندے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ام سلیم سے کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ سمجھدار آدمی تھے، عقل مند تھے۔ حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغامی نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وفادار اور شریف آدمی، آپ کا پیغامی نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حق مہر بڑا مہنگا ہے، اگر آپ میرا حق مہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حق مہر میں نے کسی بیوی کا نہیں دیکھا، اور اتنا خوبصورت بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت ام سلیم کا حق مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی تو حق مہر بتا، تیرا کیا حق مہر ہے؟ دیکھو ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، تعلق کتنا گہرا تھا۔ ام سلیم کہتی ہے حق مہر دے دو، اور جو لفظ انہوں نے بیان کیے وہ اتنے شاندار ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے۔ فرمانے لگی بس حق مہر لوں گی، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں، ساری زندگی خرچہ نہیں مانگوں گی، روٹی پانی کپڑا جو دو گے پہن لوں گی، ایک حق مہر وہ اگر دیتے ہو تو میں نکاح کر لیتی ہوں، اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی بتا تو صحیح حق مہر کیا؟ تو رو پڑی، کہنے لگی تو غیر مسلم ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا، یہی میرا حق مہر بن جائے، تو حضور کا غلام ہو جا، میں ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی، میں کسی شے کا سوال نہیں کرتی، میں غریبی میں جیوں گی، میں تھوڑے پہ گزارا کروں گی، پر میرے رسول کا کلمہ پڑھ جا، یہ میرا حق مہر بن جائے گا۔ آپ یارو اس درد کو سمجھو نا، تو کلمہ پڑھ جا۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں بھی دین کے بڑا قریب تھا، لیکن تیرا سچا اور سچا جذبہ بتاتا ہے کہ دین سچا ہے۔ فرمانے لگے تو اب نکاح کر چاہے نہ کر، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نبی پاک کا کلمہ، اور میری یہ شرط نہیں کہ تو نکاح کرے چاہے نہ کرے، یہ وہ وعد حق مہر ہے۔ ایک بیوی نے حق مہر لیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ اور میں تیرے ساتھ نکاح۔ اللہ کرے اب بھی بیویاں ہوں جو کہیں کہ پہلے نمازی بن، قرآن مجید یاد کر، پہلے شریف النفس ہو، پر یہ تو بیویوں کی شرطیں نہیں، بیویاں تو کہتے ہیں قبضہ دے، تو اپنی کنجیاں دے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں۔ وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں۔ انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں۔ وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجمیری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر
اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، پر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بنے نہیں رہا۔ جب بات کرنا روک کے کرنا، جب سنانا دکھ کی سنانا، یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے۔ اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ او میرے ملت کی بیٹی اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو۔ اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا۔ اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں،
सहाबियात, उनका ना तबलीग का जज्बा भी बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत तबलीग का जज्बा। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु आमर से ताल्लुक रखती थी, पर मक्के में आई हुई थी। घर घर जाके रसूलुल्लाह का दीन बताती। उन दिनों में नहीं जिन दिनों में फूल फेंके जाते हैं तबलीग करने वालों पर, जिन दिनों में नारे लगते हैं उन दिनों में नहीं, उन दिनों में जब छुप छुप के लोग दीन की बात करते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में लोग बैठ के दीन सीखते थे। ये खातून, मुझे आज कह लेने दे यार, मुझे कह लेने दे, वोटों की जरूरत हो तो औरतें घर घर चली जाती हैं, एक सीट की जरूरत हो तो बीबियों को घर घर भेज लिया जाता है। ये देखो, ये ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबियात का ये कमाल है कि घर घर वो भी गई हैं, पर वोट के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए घर घर हजरत उम्मे शुरैक जाती जाके ना। और वो तरीका था ना, औरतों को कायल करती। बड़े कठिन हालात थे इस्लाम पर, एलानिया कोई बात नहीं कर सकता था। हजरत उम्मे शुरैक कहती है, मैं औरतों को बुलाती, कहती मेरी बात सुनो। जब वो करीब आती तो मैंने नबी पाक का दीन बताती, साइड पे करके कोने में। मैं ना थोड़ा थोड़ा, यार आप जरा इसका लुत्फ तो ले, इसका जायका तो देखे। हजरत उम्मे शुरैक कहती है, मैं घर घर जाती बताती तो काफिरों को पता चल गया कि ये तबलीग करती है। मुझे बुलाया, कहने लगे तेरे बरादरी और कबीले का मसला ना होता तो हम तुझे कत्ल कर देते, अब हम तुझे वापस भेजते हैं। चंद मर्दों को मेरे साथ किया, मुझे घोड़े और ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध लिया। नंगी पुश्त पर लंबा सफर करना मुश्किल होता है, सीना बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफर था। रस्ते में वो खुद छांव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने जमीन पर चलने वाली किसी चीज की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने। एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तुम्हारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उसे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया। तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में। फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है पर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किलें देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहां से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए। सहाबियात ने ना बड़ा जम के दीन का काम किया। अकीदा, फिर तबलीग, फिर मैदानी जिहाद। औरतें जिहाद में जाया करती थी, जख्मियों को पानी पिलाती थी, मरहम पट्टी करती थी। पहले अपने जिस्म के साथ बड़ी बड़ी पट्टियां लपेट के ले जाती, जहां किसी जख्मी को जरूरत होती वो पट्टियां करती। और असाबी तौर पर मजबूत रह के मैदान के अंदर जिहाद वो बंदा करता है जो यकीन कामिल की दौलत जिसे नसीब है, जिसे पता हो कि ये मैं मरूंगा तो मेरा मरना रहेगा नहीं, अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। लेकिन अगर यहीं से बंदा अपने आप को मुतमईन न कर सके तो मैदान में जाएगा। यकीन कामिल हो, अगर हो यकीन कामिल पैदा तो फिर कट जाती हैं जंजीरें, फिर इंसान आगे मजबूती से आगे बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते ना तो औरतों पर किसी न किसी शख्स को नुमाइंदा बना के छोड़ के जाते थे। एक दफा मौला अली शेर खुदा को भी छोड़ के गए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मख्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफा छोड़ के गए। एक मौके पर ना हुजूर ने औरतों को एक जगह पे छोड़ा पीछे, तो वो किला था हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑے تو وہ اندر سے کچھ شرارت کر دیں، لہذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب تو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے کہ منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اٹھا کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے، زیادہ داستانیں سنتے، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ابھی بھی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو بکری بن جائے گا، شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی، ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا۔ رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے، حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا، کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پاکی کا رب بیان کرے، ان پر منافقین نے الزام لگا دیا، اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، میرے رسول نے آنسو بہائے، پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ ہم ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے، میرے رسول فرمانے لگے میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے، یہ صبر میری چادر ہے، یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ امت کو کیا ہو گیا؟ یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے، چوکوں پہ لڑ رہی ہے، گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے، لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں، کوئی دعا کر دیں، رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں،
ذرا ذرا حوصلہ نہیں، صبر نہیں، کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز، کسی جگہ او یارو آؤ نا۔ میدان کربلا کے دو سبق، استقامت اور صبر۔ کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا، میں تقریر کر دیتا ہوں آپ سن لیتے، لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ حضرت بلال، او میرے دوست، جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے، پیر نہیں باندھے جاتے، پر لوگ جیل میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا، رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا، اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا۔ سننا ذرا، تصور میں لانا، بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے، تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں، میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، اویخنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو تو بوڑھے کی کمر کئی کئی روز کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا، صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے، حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی، جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے پر بڑے پیارے ہوتے ہیں، اتنا مرضی شکوا کرے بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے، یہ بھائی پائیاں دے ویری بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے، ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے۔ اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا، پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں، پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی، پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے،
जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहां, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दे, खौफ निकाल दे, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दे, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती है, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरो से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे